السلام علیکم۔ لیسن نمبر 2۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ خطاطی میں 3 کام اہم ہیں۔ سب سے پہلے یہ بتانے سے پہلے کہ قلم کیسے پکڑے، خط کسے کہتے ہیں، حرف الف کا طریقہ، لیٹر الف کیسے لکھیں۔ خطاطی میں یہ 3 باتیں بہت ضروری ہے۔ قلم کیسے پکڑے، یہ اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ خطاطی میں جب تک آپ قلم کا استعمال، قلم کا طریقہ یعنی پکڑنے کا آپ نہیں سیکھ سکتے، تب تک آپ لکھائی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قلم کیسے پکڑے اور کہاں پر باریک کرنا ہے، کہاں پر گھمانا ہے۔ جب سے آپ یہ سمجھ جائے تو پھر آپ خطاط بن جائیں گے۔ تو یہ سبق شروع کرنے سے پہلے چند ضروری باتیں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر قلم رکھی ہے، یہاں پر میں نے جو باریک مارکر ہوتے ہیں وہ رکھا ہے، یہاں پر ایک کپڑا ہے کہ شاید میرے ہاتھ سیاہی کے ساتھ کہاں پر خراب ہو جائے تو اس کے ساتھ قلم کا نوک یا اپنے ہاتھ صاف کر سکے، تو آپ کو یہاں پر ایک کپڑا آپ کے ساتھ رکھنا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اینک ہے۔ ویسے تو خطاطی کے لیے اور اینک استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن میں نے کہا تھا کہ سیکھنے کے وقت آپ نے مہنگی چیزیں خریدنا نہیں ہے۔ آپ بالکل ہی جو سمپل اور مہنگی نہ ہو، وہ مطلب دوات عام جو 70 60 100 روپے کا ہوتا ہے وہ خریدنا ہے۔ اور قلم بھی آپ نے مہنگے جو ہزاروں کا ہوتا ہے، 500 کا 2500 کا قلم بھی ملتا ہے، لیکن آپ نے وہ نہیں خریدنے۔ 150 100 200 کا قلم آپ نے خریدے ہیں۔ اگر آپ کو بنانا آتے تو آپ نے خود ہی یوٹیوب سے سیکھ کر آپ نے خود بنانا ہے۔ تو مطلب میری بات کا یہ ہے کہ آپ نے پہلے سے خرچ کرنا نہیں ہے، آپ نے بالکل ہی سمپل اشیاء استعمال کرنے ہیں۔ تو یہ بات کرنی ہے کہ یہ ہے کہ یہ بڑی بوتل ہے، تو آپ نے اس سے اگر یہ استعمال کرنا، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس سے آپ ایک چھوٹی بوتل میں سیاہی ڈال کر پھر آپ کیا کریں گے، اس میں آپ سیاہی ڈال کر اس لیے کہ اس کا استعمال آپ اچھی طریقے سے کریں گے، تو یہ ہے کہ آپ نے یہ اس میں جا کر پھر آپ کو ایک ضروری کام کرنا ہوگا۔ وہ یہ کہ اس بوتل کے اندر آپ نے یا تو یہ فوم ڈالنا ہے۔ فوم اگر آپ کے ساتھ ہو تو یہ فوم آپ نے ٹکڑے کر کے اس میں ڈالنا ہے، اس بوتل میں۔ اگر آپ کے ساتھ فوم نہیں ہے تو پھر آپ نے یہ جو دھاگا ہوتا ہے، یہ دھاگا اس طرح کھول کر کے یہ دھاگا پھر آپ نے اس دھاگے کو جو ہے نا، وہ اس دھاگے کو آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب آپ دھاگے کو اس طرح کر کے پھر آپ وہ اس طرح کاٹ کر، ٹھیک ہے، اور اس طرح سیاہی میں ڈالنا ہوگا۔ جو بھی چیز ہو، اگر آپ سیاہی میں وہ ڈالتے ہیں دھاگا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، آپ کو اس کا فائدہ سمجھاؤ، ٹھیک ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ براہ راست اس میں قلم ڈالتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ سیاہی زیادہ آتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو یہاں پر پیپر کاغذ کے خراب ہونے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے، آپ کے ہاتھ خراب ہونے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ تو ضروری یہ ہے کہ آپ اس میں یہ ڈال کر پھر وہ قلم کو اتنا ہی سیاہی فراہم کرے گا جتنا آپ قلم کو چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس سے پھر سیاہی کم استعمال ہوتی ہے اور زیادہ جو جگہ وہ بھی خراب نہیں کرتے۔ تو چلے آتے ہیں سبق کی طرف اور باقاعدگی سے سبق شروع کرتے ہیں۔ یہ ضروری باتیں تھی جو خطاطی کے لیے بہت اہم ہے۔ تو شروع کرتے ہیں کہ قلم کیسے پکڑنا ہے۔ قلم یہ ہے کہ آپ نے قلم کو اس طرح یہاں پر پکڑنا ہے، یہ انگلی ہے، یہ اس کا سہارا دے کر یہاں پر، پھر ان دونوں کے ساتھ یہاں پر پکڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تو چلے اس طرح کرتے ہیں کہ جب آپ یہاں سے نکال کر تو یہاں پر آپ نے اس طرح تھوڑا کرنا ہے تاکہ آپ کو لیے آسانی ہو، ٹھیک ہے۔ قلم کو یہاں پر اس طرح پکڑے، ٹھیک ہے، اور بالکل ہی یہ اسٹریٹ اس طرح نہ پکڑے، ایسے پھر بالکل ہی باریک آتا ہے، بالکل ایسے ہی نہ پکڑے، ٹھیک ہے، بالکل بلکہ تھوڑا چوڑائی پر اس طرح ترچ پکڑ لیں، پھر لفظ بہت خوبصورت آتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح پکڑنا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا قلم کیسے پکڑے، تو آپ نے انشاءاللہ امید ہے آپ سیکھ جائیں گے۔ تو آج ہم جو دوسرا نقطہ ہے وہ ہے کہ خط کسے کہتے ہیں۔ یہ بہت سمجھنا بہت ضروری ہے۔
اس لیے خط جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے اس نقطے کو، اس کو کہا جاتا ہے خط۔ یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ہم آگے پڑھیں گے کہ یہ حرف کتنے خط مقدار ہے، اس میں کہاں پر خط کرنا ہے، آدھا خط کرنا ہے، 5 خط کرنے ہیں، 3 خط کرنے ہیں، تو آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے اور اس کا لکھنا آپ کو آنا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات ہم کسی حرف کے اوپر 1 خط کریں گے، کس کے اوپر 2 خط کریں گے، کس کے اوپر جو ہے نا 3 خط کریں گے، کس کے نیچے جو ہے نا یہ 2 خط آئیں گے۔ تو آپ کو اس کا سمجھنا کہ یہ کسی کہتے ہیں اور یہ اس کا لکھنا بھی آپ کو چاہیے۔ تو آج آپ اس خط کا مشق کریں گے۔ اس کا مشق کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں پر ایک خط کریں، زیادہ لمبا نہ ہو، پھر اس کا جو یہ نوک ہے اس کے ساتھ یہاں پر قلم رکھی، اس طرح آپ نے 5 5 10 10 خط کر کے آپ نے مشق کرنا ہے اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ جب آپ یہ مشق کریں گے، پھر آپ نے پہلے تو آپ اس طرح آہستہ آہستہ کریں گے، ٹھیک ہے، اس طرح۔ جب آپ ذرا ماہر بن جائیں، مطلب 1 2 گھنٹے کے بعد آپ دوبارہ مشق اس طرح بھی کر سکتے ہیں سپیڈ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور اس خط کا جو ہے نا آپ نے اس طرح بھی مشق کرنا ہے۔ یہ 3 خط کس طرح لگائے جاتے ہیں، اس طرح یہاں پر یہ ہو گئے۔ اب آتے ہیں تیسری حرف الف، لیٹر الف کس طرح لکھیں۔ یہ بہت ضروری ہے، دھیان کرے گا اور سیکھنا ضروری ہے اس کا۔ تو آپ نے یہاں پر یہ کرنا ہے کہ خط نسخ کا جو الف ہے، خط نسخ کا جو لیٹر الف ہے وہ 5 خط، یا اگر قلم موٹا ہو، یہ تو قلم باریک ہے، اگر قلم اس سے موٹا ہو تو پھر 4 خط ہوتا ہے، 4 سے کم اور 5 سے زیادہ نہیں ہوتا۔ جب آپ 4 سے کم یا 5 سے لمبا لکھیں گے تو پھر وہ قواعد کے خلاف ہوگا اور مذہبی اور اچھا خوبصورت بھی نظر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ نے 5 خط لگانے ہیں پہلے، ٹھیک ہے، 1 2 3 4 اور یہ ہو گیا 5 خط لگائے۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہاں پر قلم رکھ کر بالکل ہی سیدھا یہاں پر لانا ہے، یہ ہوگا 5 خط، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ دھیان کرنا ہے کہ اس کا جو اوپر والا حصہ ہے، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک آدھا خط کا جو ہے نا فرق ہے، اور یہاں پر بھی یہ ترچ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آدھا خط، اس کو کہا جاتا ہے آدھا خط، مطلب یہ ہمارے ساتھ آدھا خط ہے، تو یہ فرق ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ آپ پھر اس کا مشق کس طرح کریں گے؟ خط نسخ کا جو الف ہے وہ اس طرح موٹا آتا ہے، موٹا، ٹھیک ہے، اس طرح۔ اور باقی جو خط نستعلیق ہے اس کا الف الگ ہے، اور خط ثلث کا الف الگ طریقے سے لکھا جاتا ہے، لیکن ابھی ہمارا جو لیسن ہے وہ خط نسخ کے بارے میں ہے، تو آپ نے اس کا مشق کرنا ہے۔ آپ اس طرح لکھ کر، ٹھیک ہے، پھر آپ کو اس طرح کریں گے کہ آپ کہ یہ 5 خط ہے ہی یا نہیں، یہ ہو گیا 5۔ اگر 5 سے کم ہو تو پھر آپ کو اس کو بڑھانا ہوگا، 5 خط کرنا ہوگا۔ اگر 5 سے زیادہ ہو پھر آپ کو دوسری بار لکھنے کے لیے آپ کو اس کا کم کرنا ہوگا۔ یہ ہو گیا آج کا درس، امید ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اگر کہاں پر بھی اس میں مشکلات ہو، کوئی مسئلہ ہو، تو آپ بالکل ہی پوچھ سکتے ہیں، لیکن آپ سے ایک درخواست اور اپیل کرنا ہے کہ آپ جو مشق کریں گے اور آپ جو سبق لکھیں گے تو آپ وہ ضرور ہمارے ساتھ ارسال کریے گا، اور اس کا ویڈیو بنانا ہے تاکہ مجھے پتہ چل سکے آپ کہاں پر مسٹیک اور کہاں پر غلطی کرتے ہیں، کہ تاکہ اس غلطی کی اصلاح ہو جائے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ بس آپ اس طرح لکھے جائیں، اس طرح بس لکھے جائے، تقریباً 1 صفحہ آپ نے مشق کرنا ہے، ٹھیک ہے، آہستہ بہت ہی آہستہ طریقے سے
یہاں پر اس طرح کرنا ہے، پھر خطوط کے ساتھ اس طرح اس کو برابر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔